ورثہ پہلے ہی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو پرانے وقتوں سے ہمارے ہاتھوں میں منتقل ہوا ہے، اور اتنے سالوں اور صدیوں کی شکست و ریخت کے بعد اس ورثے کی جو کیفیت رہی ہوگی وہ سب سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایسے میں جو کلائمیٹ چینج کے اسٹریسز آئے ہیں وہ اپنی انتہائی صورتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہم لوگوں کی بے اعتدالیاں کلائمیٹ پہ جو کچھ بھی اثر ڈال رہی ہیں، یہ صدیوں کی کارگزاری ہے جو کہ ہم پہ اپنا اثر ڈال کر اس لمحے میں ہمیں لمحہ فکریہ پر پہنچا دیا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں جو نئے چیلنجز درپیش ہیں، ان چیلنجز کو ہم دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے چند بڑے بڑے سوال ہیں۔ ایک بہت بڑا عمل ہے جو پازیٹیوٹی کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ اس میں بھی بہت سی اسٹیٹس ایسی ہیں جو اپنے مفادات، لیکن جو قومی طور پہ اور پھر بحیثیت مجموعی پوری امت اس عالم جو ہے، پوری دنیا کے جو اشخاص ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے جو انٹرسٹڈ طبقے ہیں، انہوں نے مل ملا کے اس زمین کے اس حال کو ہمارے سامنے لا پہنچایا ہے۔ اب اگر ہم سوچتے ہیں کہ کلائمیٹ جو ہے وہ کوئی نیا ایشو تو نہیں ہے، یہ کرۂ ارض جب وجود میں آیا تو اٹ واز دا بگ بینگ۔ اس بگ بینگ کے بعد کیا ہوا؟ بہت بڑے تغیرات ہوتے چلے گئے۔ اسی زمین پر جو باسی ہم سے بہت پہلے تھے، ڈائناسورس، اتنی بڑی قوت رکھنے والی چیزیں، وہ کہاں رہ گئی؟ کس طرف چلی گئی؟ یہ موسموں کے تغیرات سے ہوتے ہوتے پھر جب گلیشیل ایج سے ہم نکلے ہیں تو اس کی وجہ سے انڈس ویلی سویلائزیشن وجود میں آتی ہے۔ اس کے بعد انڈس ویلی سویلائزیشن اپنے عروج کے پہنچ کے کنزیومرزم کا شکار ہو جاتی ہے۔ درختوں کو کاٹ کے ہم نے میدان چٹیل بنا دیے، انرجی ہم نے بہت زیادہ استعمال کی، نتیجہ کیا نکلا؟ وہی انڈس ویلی سویلائزیشن اسی تغیر کی وجہ سے جو موسموں پہ پڑا وینش ہو گئی۔ اور جو ان ایکٹیویٹی کے 8 سال گزرے ہیں اس میں پھر دوبارہ فارسٹیشن ہوئی ہے، موسموں پہ پازیٹیو اثر ہوئے ہیں، پھر ہمیں 1000 سال ہماری تاریخ میں اسٹیبلٹی ملتی ہے، جو جا کے 12ویں صدی میں پھر موسموں میں تغیر آنے کی وجہ سے اور ریور انڈس کے جو سسٹم ہے اس میں تبدیلی آنے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر ہم لوگ تاریخ دور کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ہمارے سامنے یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور کوئی نہ کوئی سوال پیدا کرتی ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ حالانکہ یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا ورثے کو بچانا، یہ ایک بہت ہی چھوٹا سیگمنٹ ہے، لیکن یہ ایک اہم سیگمنٹ ہے کہ یہ بہتری کی طرف لے جائے۔ دنیا نے یہ دیکھا، انڈسٹریل ریولوشن آیا، اریگیشن کی وجہ سے معاملات بدلے اور میدانوں پہ بہت زیادہ اثر پڑا، اور ان کی وجہ سے ہمیں آج یہ معاملات درپیش ہیں۔ ہمیں ریویو کرنا پڑے گا ایز اے سوسائٹی، ایز اے اسٹیٹ، لیکن وہ الگ بات ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا، اپنے پاس کوئی اسٹڈی پیدا نہیں کر سکے ہیں، کوئی ایسا ادارہ اس کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہماری پالیسیاں کیا ہوں گی۔ تو ہمیں اسی ورثے کے حوالے سے، بہت سی چیزوں کے حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ونڈ کا فرق پڑا ہے، رین آیا ہے، رین نے حالیہ بارشوں نے جس طرح سے سیم صاحب آپ موجودہ تشریف لائے تھے، پورے صوبے میں گھومے ہیں، تو لوگوں کی جو تکالیف ہیں
مشکلات ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ نے ورثے کی مشکلات کو بھی دیکھا ہے. آپ جانتے ہیں UN سیکریٹری جنرل اگر آئے ہیں وہ ہیومن پلائٹ دیکھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ انہوں نے پسند کیا کہ وہ موجودوں پہ بھی جا کے اب نقصانات کو بغور دیکھ سکیں. یہ ساری چیزیں نشاندہی کرتی ہیں کہ ہم اور دنیا ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہمارے کنسرنز جو ہیں، ہمارے اندیشے اور فکریں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. ہیومنٹی کا فیوچر اور کہیں نہیں ہے، اسی میں ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہوئے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، کس رخ میں جانا ہے، اور ہم نے کیسے اپنے فیوچر کو محفوظ کرنا ہے. 15 سال کی بچی کھڑی ہو کر جب پوری دنیا کو چیلنج کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنی بڑی نسل کو، اپنے ایلڈرز کو نہیں مانتی، انہوں نے بڑی غیر ذمہ داری سے ملک چلایا ہے، بڑی غیر ذمہ داری سے انہوں نے حالات کو خراب ہونے دیا ہے، اور میں کیسے ٹرسٹ کروں کہ یہی لوگ ابھی بھی اس دنیا کے لیے بہت اچھی پالیسیاں بنا پائیں گے اور وہ دیکھ سکیں گے اور اس چیز کو آگے چلا سکیں گے. جو نقصانات ہمیں موجودوں میں ہوئے ہیں، جو نقصانات ہمارے سندھ میں، بلوچستان میں فزیکل ہیریٹیج کو ہوئے ہیں، وہ سب رجسٹر ہو چکے ہیں. آپ نے کچھ مظاہر دیکھے جو یہاں پر ہمارے سامنے ہوئے. ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سے بچنے کے لیے جو اسٹریٹجی کی بتانی چاہیے یا بننی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم پہلا پرنسپل ڈاکیومنٹیشن کو اپنے عادت بنا لیں. ڈپارٹمنٹ کا فرض یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی ہیریٹیج سائٹ نظر آتی ہے، اطلاع میں آتی ہے، پتہ چلتا ہے، اس کی مکمل ڈاکیومنٹیشن کر لینی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو، خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی اس کا حصہ گرتا ہے یا متاثر ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ اس میں کیا فرق ہوا ہے اور ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے پاس انالیٹیکل حوالے سے چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہے. اس کے لیے چاہے ہمیں کنسلٹنسیز لینی پڑے، چاہے ہمیں ڈپارٹمنٹس کو کوئی مینجمنٹ کا کوئی سسٹم دینا چاہیے کہ جہاں پر ہر چیز کے لیے اس کو اللہ کے آسرے پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ مدد کرے گا لیکن ہمیں فکر اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو تیسرا عمل ہوتا ہے کہ حکومت تو بیچاری بجٹ بھی بنا دیتی ہے، اسکیم بھی بنا دیتی ہے، اسکیم پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے پاس بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کام بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ امپیکٹ اسیسمنٹ تو ہوئی نہیں کہ جب آپ کسی جگہ پر کوئی کام کرنے لگے ہیں، نئی اسکیم ہے یا ہیریٹیج کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ کا منصوبہ ہے یا کنزرویشن کا منصوبہ ہے، اس کے لیے پہلے اسٹڈی ہونی چاہیے تھی. وہ اسٹڈی کہاں ہے؟ وہ نہیں ہوتی. تو ہمارے ہاں جو خانہ پوری کا جو سلسلہ ہے اس میں کم از کم میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے سامنے یہ چیز بالکل کمپلسری ہونی چاہیے کہ دے شوڈ آسک فار آرکیولوجیکل امپیکٹ اسیسمنٹ بفور گرانٹنگ اینی پرمیشن. چوتھی بات، ہم یہ جو رن آف دا مل قسم کے جو سال گزار دیتے ہیں، کسی سال میں ہم نے اپنی فزیکل ہیریٹیج کا آڈٹ کیا ہے؟ پیسے کی تو ہمیں بڑی فکر ہے، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. فار دی فائنینشیل ڈسپلن یہ بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ ورثے کو بچانے کے لیے بھی کوئی ڈسپلن ہونا چاہیے. وہ کون سا ڈسپلن ہوگا؟ وہ سیدھی بات ہے، ہیریٹیج آڈٹ ایک کمپلسری چیز ہے. دنیا کے بہت سے ڈیولپڈ ممالک میں یہ چیز پائی جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ آئی واز آلسو پارٹ آف ون آف دی آڈٹ اسکیمز فار دا میوزیمس اور ان کی پالیسیز. تو یہ تو ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر اسماء ابراہیم ہیز بن پارٹ آف سو مینی آڈیٹنگ پارٹیز دنیا بھر میں. ایکسیسیبلٹی کے ایشو پہ اس پہ بھی آڈٹ ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کے ورثے میں کوئی آدمی آ رہا ہے، پہنچ سکتا ہے، ویل چیئر والا کیسے پہنچ سکتا ہے. اسپیشلی چیلنج بندہ جو ہے اس کا حق ہے ہمارے اوپر، ہم نے اس کے لیے کیا فیسلٹیز کی ہے، آڈٹ ہوتی ہے. تو یہ بھی آڈٹ کمپلسری بنوا دی جائے. یہ میں مطالبے کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا شاہ صاحب، بیکاز آپ سنتے ہیں، آپ غور کرتے ہیں، آپ فکر کرتے ہیں.
اس لیے اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے میں نے کہا کہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمارے معاملے کا ایک حصہ ہے. باقی اس دنیا کا مستقبل اور ہمارے ورثے کا مستقبل آپس میں جڑا ہوا ہے، اس سے کوئی روگردانی تو ہو نہیں سکتی. آپ لوگوں نے، اسٹیٹس مین نے لیڈ کرنا ہے، آپ نے پالیسیاں دینی ہیں. اگر آپ اس حوالے سے بھی، ورثے کے حوالے سے بھی انکریج کریں گے تو ڈپارٹمنٹ آپ کو پالیسی بنا کر دے گا اور آپ کے حکم سے وہ امپلیمنٹ ہوگی، تو اس صوبے میں ایک لیڈرشپ کا احساس ہوگا. آپ لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین.